مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. یہ قدرت اختیار جو اس نے دیا ہے نا، آنکھوں پر اختیار ہے نا ہمارا، زبان پر اختیار ہے نا ہمارا، یہ اس 5-6 فٹ کی کائنات پر اس نے بادشاہی دی ہے ہمیں، یہ کسی وقت بھی وہ چھین سکتا ہے. اس نے ہمیں اس کا مالک بنایا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو تو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے چھین لیتا ہے. اور جب اختیار اس کا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، وہ قیامت والے دن کا، بدلے کے دن کا مالک ہے. تو یہاں کون مالک ہے؟ یہاں بھی تو مالک وہی ہے. قیامت والے دن کا مالک ہے، یہاں کا مالک نہیں ہے. یہاں کا مالک بھی وہ ہے، لیکن کیوں بتایا ہے، کیوں دہروایا ہے، کیوں کہلوایا ہے ہم سے، کیوں یہ اقرار کروایا ہے؟ مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. حالانکہ وہ مالک یہاں بھی وہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جو یہاں تھوڑا سا اختیار دیا ہے نا امتحان کے لیے، یہ چل کچھ دن کے لیے تو اپنی زبان استعمال کر لے، چل یہ کچھ دن کے لیے اپنے کان استعمال کر لے، چل یہ جسم تجھے دیا کچھ دن کے لیے استعمال کر لے. یہ اختیار دیا اس نے. انسان سمجھنے لگتا ہے اس کا مالک میں ہوں. کسی کو وہ چھوٹا سا عہدہ دے دیتا ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے، وہ چاہے کلرک ہو، وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں یہاں کا بادشاہ ہوں، یہ میرا اختیار ہے. اور وزیر اعظم بن جائے تو پھر تو وہ کسی کو کھانسنے بھی نہیں دیتا نا، کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے. اور کسی بدماش ریاست کا جو اپنے آپ کو وقت کا سپر پاور کہتی ہو، اس کا صدر بن جائے تو اس کا تو خیال ہے کہ پوری دنیا میرے نیچے آ گئی، میرے ہاتھ میں اختیار آ گیا. یہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے فرعون پیدا کیے ہیں. ہر بندہ فرعون ہے اگر وہ اس اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرنے میں ظلم کرتا ہے، تو ہر بندہ فرعون. یہاں چونکہ اس نے چھوٹے چھوٹے اختیارات کے مالک پیدا کیے ہیں، اس لیے وہ فرماتا ہے مالک یوم الدین. یہ پتہ تمہیں اس دن لگے گا کہ اس جسم پر بھی تمہارا اختیار نہیں ہوگا، اس نے بھی تمہارے خلاف گواہی دے دینی. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. وہاں زبانوں پہ مور لگ جائے گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم بولے گا، اپنے خلاف گواہی دے گا. یہ تھا ہی میرا نہیں، اس لیے تو میرے خلاف گواہی دے گا. یہ حیران ہو جائے گا قیامت والے دن. قرآن کہتا ہے یہ حیران ہو جائے گا کہ تمہیں کس نے بولنا سکھایا. میرا ہی جسم میرے خلاف بول رہا. حیران ہوگا. تو جسم بتائے گا، یہ ہڈیاں بولیں گی، یہ جسم کے ہاتھ اور پاؤں بولیں گے. یہ بول کے اس کو کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. جس اللہ نے دنیا میں ہر چیز کو بولی سکھائی ہے، اسی نے ہمیں بولی سکھا، اسی نے ہمیں نطق عطا کر دیا. لہذا وہ جو اختیار دنیا میں چھوٹا موٹا اللہ نے دیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم سارے فرعون بنے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم اعجاب المرء بنفسہ، اپنی خود پسندیدگی میں مبتلا ہیں، جس کی بنیاد پر ہمیں اپنی کرسی، اپنا عہدہ، اپنا اختیار، چاہے وہ مال کی صورت میں ہو، چاہے وہ عہدے اور اختیار کی صورت میں ہو، کیونکہ یہاں پہ اللہ نے دنیا میں بے شمار فرعون پیدا کر رکھے ہیں. اس لیے وہ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن یہ بھی چھین لوں گا، اور اس دن اعلان ہوگا لمن الملک اليوم. بتاؤ آج اختیار کس کا ہے؟ تمہیں دنیا میں پتہ ہی نہیں چلا کہ اختیار کس کا ہے. اختیار یہاں بھی اسی کا ہے، وہاں بھی اسی کا ہے. لمن الملک اليوم. قرآن کہتا ہے کہ جب یہ اعلان ہوگا نا، لمن الملک اليوم، یہ سوال ہے، تو اس کا جواب کون دے گا؟ کسی کے پاس اختیار ہوگا تو جواب دے گا نا. جواب دینے کا اختیار بھی نہیں ہوگا، کوئی نہیں بولے گا. یہ اختیار بھی ختم ہو جائے گا. یہاں اس نے بولنے کی طاقت دی ہے، بولو. یہاں اس نے سننے کی طاقت دی ہے، سنو.
یہاں اس نے مال دیا ہے خرچ کرو، یہاں اس نے پوزیشن دی ہے استعمال کرو، وہاں تو وہ چھین لے گا ہر چیز، چھین کے پوچھے گا بتاؤ کس کا اختیار ہے؟ تو ظاہر ہے جب وہ چھین ہی چکا ہوگا تو پھر بولنا کس نے ہے؟ پھر خود اعلان کرے گا للہ الواحد القہار، اللہ ایک اکیلا، ایک اللہ اور زبردست قوت والا مالک، اسی کا اختیار ہے۔ بس اس اختیار کو اگر یہاں مان لیا وہاں تو وہ منوا لے گا نا۔ یہاں جس نے مان لیا وہ کامیاب ہے، جس نے نہیں مانا ثلاث مہلکات، تین چیزیں برباد کر کے رکھ دینے والی ہیں، شح مطاع وہوى متبع واعجاب المرء بنفسہ۔ یہاں اگر اپنے آپ کو یہ کچھ سمجھتا ہے نا، کوئی چیز سمجھتا ہے تو یہ اس کو مروا دے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اللہ اکبر، یہ تباہ و برباد کر دینے والی چیز۔ تو میں عرض کر رہا